موچی کا بیٹا۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک موچی رہتا تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کا نام عمر تھا۔ اس کی بیوی کو مرے ہوئے کئی سال گزر گئے تھے۔ اسی نے اس کی پرورش کی اور اسے بہترین جوتے بنانے کا ہنر سکھایا۔ وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکا تھا کیونکہ اس کے باپ کے پاس اتنا سرمایہ نہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بہترین تعلیم دلا سکے۔ عمر کا باپ ایک بہترین موچی تھا۔ ارد گرد کے گاؤں سے بھی لوگ اس سے جوتے بنوانے آتے تھے اور پھر اس کے بنائے ہوئے جوتے خرید کر شہر میں بیچ کر اپنا کام چلاتے۔ عمر کے دوست زیادہ پڑھ لکھ گئے تو وہ اسے حقیر سمجھنے لگے۔ عمر کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا کہ اس کے دوست پڑھائی کے بعد اس کی حوصلہ شکنی کرتے رہتے ہیں اور اس کے ہنر کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تاہم وہ دل برداشتہ نہ ہوا اور اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا رہا۔ اب عمر کا باپ کافی بوڑھا ہو چکا تھا اور بیمار رہنے لگا۔ جب اسے احساس ہوا کہ اب اس کا آخری وقت آ چکا ہے تو اس نے ایک روز اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگا کہ میرے پیارے بیٹے، میں نے وہی ہنر جو میں تمہیں وراثت میں دے سکتا تھا دے دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ تھوڑی بہت جمع پونجی کے علاوہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، مگر بیٹے اب جب کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے تو میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہوں گا کہ تم کبھی اپنے یا کسی ہنر کو حقیر مت جاننا۔ اگر تم کسی ہنر میں باکمال ہو گئے تو ایک روز وہ ہنر تمہیں بہت کچھ دے گا۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے شہر شہر پھرو اور اپنے ہنر سے نام کماؤ۔ تم ابھی جوان ہو، تمہارے دل میں بھی بڑا آدمی بننے کی خواہش موجود ہوگی۔ اس کے لیے تمہیں خود محنت کرنی چاہیے۔ اپنے باپ کی آخری نصیحت عمر نے بہت توجہ سے سنی اور پھر جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس نے نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جو تھوڑی بہت جمع پونجی موجود تھی اسے ایک تھیلی میں ڈالا اور شہر آ گیا۔ شہر میں آنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ شہر کی بلند و بالا عمارتیں اور رونق دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد اسے ایک مناسب مسافر خانہ مل گیا جہاں وہ رہنے لگا۔ بادشاہ کا دربار مسافر خانے سے چند میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ ایک روز وہ سیر کرتا ہوا بادشاہ کے دربار سے گزر رہا تھا تو اس نے کچھ لوگوں کو باتیں کرتے سنا۔ ان میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا، سنا ہے شہزادی نے بہت ہی عجیب و غریب شرط رکھی ہے کہ جو کوئی اس کے پہلے سوال کا جواب ثبوت کے ساتھ دے گا اور پھر اس کے بعد وہ اس کے دوسرے سوال جو ابھی تک کسی کو معلوم نہیں کہ خدا جانے وہ کیا ہوگا وہ بھی دے گا تو وہ اس سے شادی کرے گی۔ لیکن اگر پہلا یا دوسرا نامعلوم سوال کا جواب غلط ہوا یا اس کا کوئی ثبوت نہ ملا تو وہ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈلوا کر ہلاک کروا دے گی۔ یہ سن کر دوسرا آدمی بولا، اف کیسی احمقانہ اور ظالمانہ خواہش ہے اور شرط بھی، مگر بھائی اس کا پہلا سوال کیا ہے؟ دوست وہ کہتی ہے، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو شہزادی کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہے اور حقیر بھی؟ اچھا، یہ تو واقعی بہت عجیب و غریب اور مشکل سوال ہے۔ اب بھلا شہزادی کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا حقیر بھی؟ یہ تو وہی بتا سکتی ہے، پھر ثابت کر کے دکھانا تو اور بھی مشکل ہے۔ عمر لوگوں کی یہ باتیں سن کر وہاں سے چل دیا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ شہزادی کے سوال کا جواب ضرور دے گا، مگر اس کے دل میں یہ بھی خوف بیٹھا ہوا تھا کہ اگر اس کا پہلا جواب درست بھی ہو گیا تو نہ جانے اگلا سوال کیا ہوگا۔ بہرحال وہ 2 دن تک خوب سوچ و بچار کرتا رہا اور شہزادی کی ہر طرح کی فرمائش کے لیے خود کو تیار کر کے دربار پہنچ گیا۔ محافظ اس کا غریبانہ حلیہ دیکھ کر بہت ہنسے اور کہنے لگے، اے بھائی، کیوں اپنی جان کو دشمن بنا ہے؟ تو اس سے پہلے 10 شہزادے اپنے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈلوا کر اپنی جان گوا چکے ہیں اور کتنے ہی امیر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پھر تو غریب یہاں مرنے کیوں چلا آیا؟ بڑے خواب مت دیکھ ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ شاباش، چل اپنے گھر۔
عمر نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرے تو وہ اسے شہزادی کے محل لے گئے۔ محل میں تازہ ہی ایک شہزادے کو ہلاک کیا گیا تھا، جس کی چیخیں اس نے بھی سنی تھی۔ جب وہ شہزادی کے سامنے آیا تو شہزادی اسے اور وہ شہزادی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی، جبکہ عمر بھی خوبصورتی میں اس سے کم نہ تھا، تاہم شہزادی تھوڑی نک چڑھی تھی۔ اس نے عمر سے اپنے سوال کا جواب طلب کیا تو وہ بتانے لگا، محترمہ شہزادی صاحبہ، آپ کا سوال آپ کی طرح خوبصورت بھی ہے اور آپ کی خواہش کی طرح بیکار بھی۔ بہرحال آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جوتا آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور حقیر بھی۔ شہزادی نے عمر کا جواب سن کر کوئی غیر معمولی رد عمل ظاہر نہ کیا، تاہم اس نے ثابت کرنے کے لیے کہا، تو شہزادی صاحبہ، اس کے لیے آپ کو پہاڑ پر چلنا پڑے گا۔ شہزادی مان گئی، چنانچہ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ ایک چھوٹے سے جنگل سے گزر رہے تھے جہاں جہاں بجا کانٹے بھی گرے ہوئے تھے۔ چونکہ انہوں نے جوتے پہنے ہوئے تھے اس لیے محفوظ رہے۔ پہاڑ پر پہنچتے ہی عمر نے شہزادی سے پوچھا، شہزادی صاحبہ، اب بتائیے جوتا کیا ہے؟ تو وہ بولی، بے شک پاؤں کا جوتا حقیر چیز ہے۔ اس پر عمر بولا، تو شہزادی صاحبہ، ایک پل کو اس حقیر چیز کو اپنے پاؤں سے علیحدہ کیجیے۔ شہزادی نے جیسے ہی جوتے اتار کر اپنے پاؤں پہاڑ پر رکھے تو چیخ اٹھی۔ سخت گرمی اور دھوپ کی تپش کی وجہ سے پہاڑ جل رہا تھا۔ شہزادی کے نرم و ملائم پاؤں بھی جل اٹھے تو اس نے فوراً جوتے پہن لیے اور کہنے لگی، ہاں، تم نے ثابت کیا کہ یہ چیز فائدہ مند بھی ہے اور حقیر بھی، مگر اب تم کو میری دوسری فرمائش پوری کرنی ہوگی۔ تم کو میرے لیے 3 دن کے اندر ایک ایسی جوتی بنانا ہوگی جو ٹھنڈ لگنے پہ جم جائے اور گرمی لگنے پر پگھل جائے اور میرے پاؤں پر اس کا کوئی اثر بھی نہ ہو۔ عمر شہزادی کا شکریہ ادا کر کے واپس اپنے مسافر خانے میں آ گیا۔ چونکہ اسے اپنے ہنر میں کمال حاصل تھا، اس لیے وہ ایک ہی روز میں ایسی جوتی بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جوتی موم کی بنائی جو چھاؤں میں یا ٹھنڈ میں جمی رہتی اور دھوپ یا تپش ملنے پر پگھلنے لگتی اور اس کا انسانی جسم پر کوئی اثر نہ ہوتا، یعنی وہ جلتا ہی نہیں تھا۔ وہ مقررہ وقت سے 2 دن پہلے ہی شہزادی کے محل پہنچ گیا۔ شہزادی عمر کی ذہانت اور ہنر سے بہت متاثر ہوئی، چنانچہ اس نے اس کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر دی۔ بادشاہ بہت خوش تھا کہ ملک کا اگلا حکمران ایک ذہین اور محنتی شخص ہوگا۔ یوں اس نے بخوشی دونوں کی شادی کر دی اور بادشاہت عمر کو سونپ کر خود ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ یوں اپنے ہنر میں با کمال شخص کچھ ہی عرصہ میں موچی سے بادشاہ بن کر ٹھاٹھ سے حکومت کرنے لگا۔